بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد یعنی اللہ کا گھر، جسے آباد کرنا اور اس کی خدمت کرنا آپ کی اور ہماری اولین ترجیح ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں قائد آباد کے علاقے جلبانی گوڈ مسجد و مدرسہ مدینہ تعلیم القرآن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حضرت ولی ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے بس مدرسے کے حوالے سے؟ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہاں میں سن 1972 سے یہ مسجد اور مدرسہ بچوں کا پڑھنا پڑھانا یہ خدمت ہم نے جاری اور ساری رکھی ہے۔ لیکن اب اس دور میں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور بجلی کے بل بھی زیادہ آتے ہیں، اس لحاظ سے یہ سولر سسٹم کے مناسبت سے اور مدرسے کی تعمیر کے مناسبت سے ہم نے یہ مولانا سجاد صدیقی صاحب کو ناظم اعلیٰ رکھا ہے ادارے کا۔ یہ آپ کو تفصیلات بتا دیں گے، اور اچھی بات ہے، یہ اپیل ہو جائے، لوگوں کا رجحان بھی ہو۔ ہم نے اپنی جوانی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ، نصف صدی ہم سے زیادہ ہم نے یہاں گزارا۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ 1971 کے اندر یہاں آئے ہوئے ہیں، اس ٹائم سے یہاں آباد ہیں، اور ابھی آپ لوگوں کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ سولر سسٹم کی اور مدرسے کی تعمیر کی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سجاد صاحب جو ہے یہ تفصیلات بتا دیں گے۔ یہ ہمارے ادارے کا ناظم اعلیٰ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا سجاد محمد صدیقی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اور جو ہمارے ناظرین ساتھی ہیں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسجد الحمدللہ تقریباً 50 سے پلس اس کے کچھ سال ہو گئے ہیں یہ مسجد آباد ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کو جو یہاں کے نمازی ساتھیوں نے آباد کیا ہے، انہوں نے بڑا اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ لیکن چونکہ وقت اور حالات کی مناسبت سے مسجد جہاں انسان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، وہاں مسجد کی بھی ضروریات وہ بڑھتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ اب چونکہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے، بجلی کا مسئلہ بہت کم و بیش یہاں پر بجلی ہوتی ہے، اور نمازی حضرات کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ بالخصوص بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ پانی کی پریشانی ہے، کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اوپر ٹینکیوں میں پانی بھی نہیں ہوتا، اور نمازی حضرات ہمارے لیے جو یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ وضو بھی صحیح معنوں میں نہیں کر پاتے پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے ہم انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم سولر سسٹم لگائیں۔ تو تقریباً کافی حضرات سے ہم بارہا یہ بات کہہ بھی چکے ہیں، کبھی مسجد کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ لوگ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں سولر سسٹم کے معاملے میں۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ شمسی جو سولر سسٹم ہے، ہمارے جو پینل ہیں تقریباً 12 پینل وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہمیں تقریباً 6 کے بھی انورٹر کی ضرورت ہے، اور تقریباً 4 عدد جو بیٹریاں ہیں وہ ہمیں ضرورت پڑیں گی، اور اس کے علاوہ جو پوری انسٹالیشن ہے وائرنگ وغیرہ وہ تقریباً ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی بھی لاگت تقریباً 5 لاکھ سے کچھ اوپر ہی ہے۔ تو وہ حضرات جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے ساتھ، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ تعاون کریں، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں اس نعم البدل نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ نے اس کا تخمینہ لگایا تقریباً اندازاً کتنے لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے اس کے اوپر؟ یہ سولر سسٹم کے اوپر جب ہم نے شروع میں اس کا تخمینہ لگایا تھا تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ اسٹیمیٹ ہمارا آ رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے کہ کافی حضرات نے یہاں پر تعاون کیا ہے، تو اب جو اس وقت جو اس کا تخمینہ ہے وہ 5 لاکھ سے کچھ اوپر ہی ہے اس کا تخمینہ۔ اس کے علاوہ مسجد کی الحمدللہ باقاعدہ جگہ ہے، مدرسے کی جگہ ہے، وہاں پر 5 کوارٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس وقت انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ تو اگر کوئی مخیر ساتھی ہیں جو مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہی درخواست کریں گے، اللہ پاک نے اگر دیا ہے اور دینے کے قابل کیا ہے تو مدرسے کی باقاعدہ جگہ ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے جو بعد میں آنے والے وقتوں میں مسجد اور مدرسے دونوں کے کام آئے گی۔ مدرسے میں طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جو مدرسے میں طلباء کی جو تعداد ہے تقریباً 150 سے پلس ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ بھی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر طلباء انتہائی کم ہوا کرتے تھے، لیکن اساتذہ اکرام کی دعاؤں اور استادوں کی محنت سے آج الحمدللہ یہ مدرسہ جو ہے، ایک وقت تھا کہ یہاں پر مدرسے میں جو بچے ہوا کرتے تھے تقریباً ان کی تعداد 40-50 کے قریب ہوا کرتی تھی، اب جو ہے وہ ان کی تعداد 150 سے بھی زیادہ ہو گئی الحمدللہ۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟
ابھی کسی وجہ سے ہم نے اساتذہ کی تعداد ابھی 3 کر دی ہے. پہلے تو اللہ کے فضل سے 4 استاد ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ 4 کلاسیں لگتی تھی یہاں پر, لیکن ابھی کسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ تعداد ایک استاد کو یہاں سے رخصت کی ہے کسی وجہ سے, اور ابھی جو ہے اس وقت کلاسوں کی جہاں پر تعداد ہے وہ 3 کلاسیں لگتی ہیں اور 3 استاد یہاں پر موجود ہیں. اور ٹائمنگ کا بتا سکتے ہیں کیا ٹائمنگ ہے؟ ٹائمنگ جو ہے وہ یہاں پر مدرسے میں 2 سے لے کر 4 بجے تک کی ٹائمنگ ہے مدرسے میں, جس میں 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے اور آدھا گھنٹہ دینیات کے اوپر توجہ دی جاتی ہے, جس میں کلمہ, نماز, دعائیں, احادیث وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آگے مدرسے کے لیے کیا لائے ہیں مولانا آپ مدرسے لوگ؟ کا اس وقت ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وقت اور حالات نے ساتھ دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز مدرسے کو ہم نے مزید آگے بڑھانا ہے. اللہ نے چاہا تو یہاں پر ہم حفظ کی کلاسیں بھی شروع کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 12 پینل آ چکے ہیں. اب بقایا جو پیچھے رہ گئے وہ انورٹر ہے. وقت اور حالات کی مناسبت سے ریٹ چونکہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. انویرکس کا انورٹر جو اس وقت تقریباً ہمیں 6 kV کا ضرورت ہے, کہیں 2 لاکھ کہیں 2.5 لاکھ, اس کے راؤنڈ اباؤٹ رقم ہے تقریباً. اور اسی طرح بیٹریاں اگر ہم لگا لیں 4 بیٹریاں, ایک بیٹری کی جو رقم ہے وہ تقریباً 60 سے 65 ہزار کے قریب ہے. تو یہ 4 بیٹریاں اگر ہم لیتے ہیں تو تقریباً ہمارا یہ بھی 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی ہمارا اس کا تخمینہ چلا جائے گا. تو یہ ٹوٹل ملا کے انسٹالیشن کے ساتھ جو وائرنگ وغیرہ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بورڈ وغیرہ آئیں گے مسجد میں لگنے کے لیے, تو وہ ٹوٹل ملا کے جو میں نے آپ کو پہلے تخمینہ بتایا ہے وہ تخمینہ یہی ہے کہ تقریباً 5 لاکھ سے کچھ اوپر ہی ہمارا یہ تخمینہ بن رہا ہے. اور اس سے ہمیں الحمدللہ مسجد میں یہ فائدہ ہوگا کہ مسجد میں الحمدللہ 24 گھنٹے بجلی ہوگی, نمازی حضرات کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہماری اذانیں جو ہیں وہ اسپیکر میں ہوں گی, ہمیں ہر قسم کی یہاں پر سہولت میسر ہوگی. ہم موٹر بھی چلے گی, پانی بھی اوپر ہوگا, نمازی حضرات آئیں گے وہ پانی سے وضو کریں گے, ان کو وہ نماز پڑھیں گے, اس کا ثواب بھی وہ حضرات جو اس مسجد میں تعاون کریں گے اللہ پاک ان کو نعم البدل انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں دیتا رہے گا یہ وقت. اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتائیں جو ہمارے ناظرین کو جو آپ سے رابطہ کر سکیں. جی بالکل, میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ 0344182247, یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. دوبارہ بتائیے گا. 0344182247, 0344182247, یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ساتھی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہ رابطہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی ساتھی مسجد کے لیے تعاون کرنا چاہ رہا ہے تو میرے اسی نمبر پر ایزی پیسہ اور جیش کیش دونوں اکاؤنٹ بنے ہیں, وہ ان پر تعاون کر سکتا ہے. اور میں آخر میں پھر دعا گو ہوں کہ جو حضرات جنہوں نے اب تک تعاون کیا اور جو آئندہ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو, ان سب کو اس کا صلہ دنیا آخرت دونوں میں نصیب فرمائے. اور آپ کو بھی اللہ پاک آپ جزائے خیر دے, آپ ہمارے پاس آئے, اپنا وقت نکال کے اپنے وقت کو آپ نے قیمتی بنایا. اس سلسلے میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے. بہت شکریہ. جزاک. جی ناظرین, جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو کہا کہ ہمیں اس وقت جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی. اس کے علاوہ یہاں پر چھوٹے بچے مدرسہ پڑھتے ہیں, جو آپ کو اس وقت ویڈیو اسکرین میں نظر آ رہے ہوں گے, چھوٹے بچے جنہیں لازم بات ہے پاکستان میں اس وقت لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے, بچے پریشان ہوتے ہیں گرمی کے اندر, اور یہاں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ پانی کی اشد ضرورت ہے, جب وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ گرمی بہت زیادہ کراچی میں. تو میری مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ مسجد اور مدرسے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. آپ کے ایک شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ اور مقام دیا ہے, اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس کے اندر ان لوگوں نے حصہ ملایا, تو ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو میری آپ لوگوں سے دوبارہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں, اور تاکہ یہ جو مسجد کا کام ہے, مدرسے کا کام ہے, یہ جلد سے جلد پائے تک پہنچ سکے. مجھے اپنے کیمرہ مین ارسلان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.